السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اللہ رب العالمین نے مجھے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع عنایت کیا۔ حضرات صحابہ کرام کا جو مبارک گلدستہ ہے، اس گلدستے میں سے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین اور جمیل تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کے حسن کے بارے میں کہ جب یہ گلیوں میں چلتے تھے تو پردہ کر کے چلتے تھے، اور ان کے حسن کا عالم یہ تھا کہ عورتیں اپنے دروازوں کے پیچھے چھپ کے ان کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہوتی، یا یہ ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ جاتی اور حضرت داہیہ قلبی کا دیدار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داہیہ قلبی کا حسن بہت پسند آیا۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ پھیلا دیے کہ یا اللہ، اس حسین نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ اس نوجوان کو اپنی وحدانیت کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت داہیہ قلبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کیا کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ کی بعثت کے مقصد کیا ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ تو اس پر رحمت دو عالم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس پر حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میں ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تجھ سے سرزد ہو گئے ہے؟ تو اس پر حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور ہمارے قبیلے کے اندر رسم یہ تھی کہ جس گھر کے اندر بھی بیٹی وہ پیدا ہوتی تو اس کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے حبیب، میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے انہوں نے پیغام دیا کہ اے محمد عربی، داہیہ قلبی کو کہہ دیں کہ آج کے بعد سے اس طرح کا گناہ نہیں کرنا اور کسی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کرنا، خالق کائنات نے تیرا یہ گناہ معاف کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہی حضرت داہیہ قلبی نے یہ سنا کہ اللہ نے میرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے تو اس پر حضرت داہیہ قلبی وہ رونے لگ گئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے داہیہ، اب تو تجھے خوش ہونا چاہیے تھا، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب تو کیوں رو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستو، حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، اس سے بھی میرا ایک بڑا گناہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس سے بڑا تیرا اور کیا گناہ ہے؟ تو اس پر حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، ایک دفعہ میری بیوی وہ حاملہ تھی اور میں کہیں سفر پہ جانے لگ گیا، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لینا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے اس کو وہ قتل کر دینا۔ اے اللہ کے حبیب، میں چلا گیا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں جس سفر پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ مجھے کچھ دیر لگ گئی، اور ایک عرصے کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، ایک معصوم سی انتہائی خوبصورت بچی اس نے آ کے دروازہ کھولا، تو میں نے جب اس کو دیکھا نا تو میں اس کے حسن سے بڑا وہ حیران ہوا۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس پر میں نے کہا، اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو پھر میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اے اللہ کے حبیب، جب میں نے یہ الفاظ کہے نا تو وہ جو بیٹی تھی وہ بابا بابا کہہ کے میرے پاؤں کے ساتھ وہ چمٹ گئی اور کیا کہنے لگی، بابا آپ نے اتنی دیر کر دی ہے، بڑے عرصے سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے حبیب، اس وقت میرے اندر وہ غیرت تھی،
میں نے اس کو دھکا دیا اور وہ پیچھے جا پڑی اور میں سیدھا اپنی بیوی کے پاس اندر گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی اے داہیہ یہ تیری بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا جلدی کر، اس کو میں نے ختم کرنا ہے۔ اے اللہ کے حبیب وہ جو میری بیوی تھی وہ رونے لگی اور کہنے لگی اے داہیہ دیکھ تو صحیح نا، کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین اور جمیل ہے، لیکن ماں نے تو کافی وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور اس بیٹی کو لے کے میں باہر چلا گیا۔ اے اللہ کے حبیب جب میں باہر جا رہا تھا جنگل کی طرف، ویرانے کی طرف، تو اس بیٹی کو میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اے اللہ کے حبیب کبھی وہ میرے بالوں کا بوسہ لیتی، کبھی وہ میری گردن کا بوسہ لیتی، اور کبھی وہ میرے ہاتھوں کو چومتی، اور کبھی کہتی بابا اچھا آج آپ مجھے کھلونے وہ لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، اچھا ابا بابا آپ مجھے نانوں کے پاس ملانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے حبیب میں نے اس کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ بالآخر جب میں ویرانے میں پہنچا تو میں نے وہاں پہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو وہ میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ سے طوطری زبان میں سوال کر رہی تھی ابا یہ آپ کس کے لیے کھود رہے ہیں؟ اور جب مجھے پسینہ آ جاتا تو وہ اپنا سقاف اتار کے وہ میرے پسینے کو صاف کر دیتی، اور اگر میرے چہرے کے اوپر وہ گرد و غبار وہ پڑ جاتی، اے اللہ کے حبیب وہ میرے چہرے کو صاف کر دیتی، اور بار بار مجھ سے سوال کرتی۔ کبھی کہتی بابا بس کرو نا اب سائے میں آ جاؤ، بابا بس کرو نا اب سانس نکال لو، لیکن اے اللہ کے حبیب میں نے اس کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو دھکا دیا اور میں نے گڑھے میں پھینک دیا، اور میں نے مٹی جو ہے اس کے اوپر وہ ڈالنا شروع کر دی۔ اے اللہ کے حبیب وہ میری بیٹی رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی بابا میں آج کے بعد سے کھلونے نہیں لوں گی، بابا آپ مجھے بے شک وہ نانوں کے گھر نہ لے کے جاؤ، بابا بے شک میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اے اللہ کے حبیب میں نے اس کی ایک بات کے اوپر بھی توجہ نہیں کی۔ بالآخر جب وہ اپنا جو مٹی تھی اس کے منہ تک آ گئی تو اس کے آخری الفاظ یہی نکلے تھے اے اللہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے، سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ آئے گا اور بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرے گا، جو بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے وہ اسے لوگوں کو سمجھائے گا۔ اے اللہ کے حبیب بس میں مٹی ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا، بالآخر وہ ہمیشہ جو آواز تھی وہ دب گئے۔ تو حضرت داہیہ قلبی رو بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی داستان بھی سنا رہے ہیں، اور ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے اتنے زیادہ روئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک ہے یہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ بالآخر صحابہ کرام نے کہا اے داہیہ بس کرنا، تو کیوں ہمارے نبی کو رلاتا ہے؟ بالآخر 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے یہ داستان سنی، اور پھر آخر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے اچھے انداز کے اندر ان کی تربیت کی، پھر ان کا فرض ادا کیا، تو وہ کل قیامت کے دن میں محمد کے بالکل اس طرح وہ قریب ہوگا۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ میرے دوستو یہ تو 2 بیٹیوں کا یہ مقام اور رتبہ ہے، ذرا خود سوچئے کہ جس انسان کے پاس 4-5 بیٹیاں ہوں گی تو اس کو اللہ پتہ نہیں کتنی بڑے اعزاز اور اکرام سے نوازے گا۔ اس لیے یاد رکھیے میرے دوستو بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھا کرے۔